پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں، اور یہ سیلاب جس انداز سے تباہی مچا رہا ہے اس کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے پتھر ہیں جو پانی کے ساتھ بہہ کر آ رہے ہیں، اور اتنی مہلت بھی نہیں مل رہی کہ کوئی سنبھل بھی پائے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ تو الگ سوال ہے، لیکن بہرحال یہ ڈیزاسٹر جس کی شاید اس انداز میں پیشگوئی نہیں تھی یا اس طرح سے اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، اس کے بعد اب امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں، کتنے افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، کتنے افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے، اور کیا آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صوبائی حکومت کی تیاری کیا ہے، کیا صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں پہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ امجد خان صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر پی ڈی ایم میں۔ بہت شکریہ امجد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو امجد صاحب یہ بتا دیجئے کہ مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں کتنے افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور کتنے افراد کی تلاش جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو ہمارے پاس فگرز کنفرم فگرز ہیں تو وہ ابھی تک جو ہے 325 کی ٹوٹل فگر ہے، اور جس میں کہ تقریباً ہمارے پاس 156 جو ہے وہ زخمی ہیں، اور 325 میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر تعداد منیر میں، جس میں کہ 217 افراد ابھی تک جو ہے نا شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آج سوابی میں بھی ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، تو اس میں جو ہے راستہ تھوڑا کٹ گیا تھا، وہاں پر کمشنر صاحب، ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب تمام وہاں پہنچے، اور ابھی 2-3 منٹ پہلے ہی مجھے رپورٹ ادھر سے آئی ہے جس میں کہ 11 ڈیتھ ہوئی ہیں، اور جس میں کہ 20 زخمی ہے، 20 زخمی ہے، اور 9 گھر مکمل تباہ ہو چکے ہیں، اور 10 جو ہے نا وہ جو ہے نا پارشلی ڈیمیج ہے جزوی طور پہ۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جس کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور وہ جیسے ریسکیو آپریشن کمپلیٹ ہوگا ہمارے پاس ایک مکمل رپورٹ آ جائے گی۔ اچھا امجد خان صاحب، یہ جو صورتحال یہ جو صورتحال ہم نے بنیر میں دیکھی ہے، یہ دریا کا یا ندی نالے میں طغیانی یا سیلاب آ جانے کا جو ہے وہ سیلاب نہیں تھا، یہ پہاڑوں سے آنے والا پانی اور پہاڑوں سے اترنے والے پتھر تھے جنہوں نے تباہی مچائی ہے۔ اسی طرح کا یہ جو صوابی کی آپ بات بتا رہے ہیں، اس کی نوعیت بھی یہی ہے؟ جی، اس طرح ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ جب ہوتا ہے تو کلاؤڈ برسٹ میں بارش کی اتنی زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے کہ جو بڑے بڑے بلڈنگز بھی اس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح اگر صوابی میں دیکھا جائے تو وہاں پر ایک گاؤں تھا جس میں کہ جتنے بھی مکانات ہیں وہ اسی جو کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اس میں کچھ گھروں کی چھتیں گری ہیں، کافی گھروں کی چھتیں گری ہیں، اور اس میں کافی اموات اس وجہ سے بھی ہوئی ہے۔ پانی کا لیول تھا جو پیچھے سے نالے آ رہے تھے، اس میں پانی کا لیول خور وغیرہ، اس میں پانی کا لیول اوپر ہو گیا بہت زیادہ، تو کچھ لوگوں نے جو ہے چھتوں پہ چڑھ کے جان بچائی، اور ان کو ریسکیو کی ٹیموں نے پھر ریسکیو کر کے نکالا ہے۔ اسی طرح سرچ آپریشن جاری ہے ادھر بھی، اور دوسرا ہمارا سرچ آپریشن اس وقت بنیر میں بھی شروع ہے۔ بنیر میں تقریباً 217 اموات ہو چکی ہیں، کنفرم ہو چکی ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ افراد ایسے ہیں کہ جن جو ابھی تک مسنگ ہیں، جن کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ بہت بڑی بڑی مشینری وہاں پر پہنچائی گئی ہے، اور وہ مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو پہاڑوں سے بہت بڑے بڑے پتھر جو آئے تھے، ٹنوں کے حساب سے ایک پتھر کا وزن ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے ہماری CNW ڈپارٹمنٹ اور PKSA اور ساتھ میں پاک فوج کے جوان جو ہے تو یہ سارے مل کے ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا دیکھا جائے تو شانگلہ میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ شانگلہ میں بھی جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اس سے کچھ راستے ایسے تھے جو ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، اور کچھ بریجز تھے وہ بھی، تو وہاں پر بھی امدادی سرگرمیاں جو تھی، لوگ پیدل وغیرہ چل کے وہاں پر ریسکیو کی ٹیم پہ پہنچ گئی تھی،
اور وہاں پر اب راستہ تقریباً جزوی طور پر بحال ہوا ہے، تو وہاں پر بھی ریسکیو آپریشن شروع ہے. جیسے ہی اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ مسنگ ہیں، ان کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اور یہ تعداد جو ہے نا وہاں پہ بھی ابھی تک جو ہے 36 تعداد ہے، لیکن یہ وہاں پہ بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا، تو امجد خان صاحب، یہ آپ نے کہا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. یہ اصطلاح ہم اب پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ کی، یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے. یہ پہلے ہم یہ ٹرم نہیں سنتے رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس نوعیت کے سیلاب آ رہے ہیں؟ اس کی جو مین وجہ ہے اس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہے. تو کلاؤڈ برسٹ کا جو فنامنا ہوتا بھی ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز ہو جاتا ہے، تو رائز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اس میں شدت آ جاتی ہے، ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے. 2-3 جگہوں سے بادلوں کا کافی بڑا وہ سلسلہ ہوتا ہے جو کافی ہیوی ہوتا ہے. تو جہاں پر بھی وہاں پر کرنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں تو ادھر ہی بجلی گرتی ہے، اور وہاں ہی پہ کافی اکٹھے ہی جو ہے نا بہت بڑی انٹینسٹی کے ساتھ بارش ہو جاتی ہے. اب دیکھا جائے تو ہمارے یہاں پر میٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جو اس کو فورکاسٹ کر سکے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ کس ٹائم ہوگا یا کن کن علاقوں پہ ہوگا. البتہ بارشوں کا پتہ چل سکتا ہے. بارشوں میں جو ہے ہم نے 12 تاریخ کو ایک ایڈوائزری جاری کی تھی جس میں کہ تمام ڈسٹرکٹ کو ہم نے انفارم کر دیا تھا کہ کسی یہاں پر جو ہے کافی موسلادھار بارشیں ہوں گی اس اسپیل میں. اور این ڈی ایم اے نے بھی ہمیں بتا دیا تھا. این ڈی ایم اے نے باقاعدہ اس کو ٹیک ٹیم، ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ اس ایریا ڈسٹرکٹس میں کافی موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں. تو ہم نے وہاں پر پہلے سے ارینجمنٹ کی تھی کہ وہاں پر مشینریز وغیرہ ہم نے ڈپلائی کی تھی، وہاں پر نان فوڈ آئٹمز بھی، اور وہاں پر ہم نے پہلے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو فنڈز وغیرہ بھی جاری کر دیے تھے. اب صوبائی حکومت کی طرف سے یہاں پر اب جیسے ہی یہ 15 تاریخ کو واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً ہم نے 90 جو ٹرکس ہیں وہ سامانوں کے یہاں بھیج چکے. تقریباً 6 ٹرکس ہمارے ایسے ہیں کہ جو راشن لے کے بنیر پہنچے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو صوبائی حکومت نے پورا اختیار دیا کہ آپ ان لوگوں کو جو کھانا ہے وہ 3 ٹائم کھانا بھی پرووائڈ کرے. اور تقریباً اس وقت جو 9 ڈسٹرکٹ ہے تو 20,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر کھانا بھی دیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ صوبائی حکومت اپنے وسائل سے تمام ریسکیو آپریشن کر پا رہی ہے یا اس کے لیے وفاق کی مدد کی ضرورت ہے؟ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ این ڈی ایم اے ہمارے ساتھ اس میں مکمل اس میں انوالو ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاک آرمی بھی ہے اس میں ہمارے ساتھ. ریسکیو آپریشن میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹیکنیکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو پاک آرمی کے جو انجینئرنگ کور ہے وہاں سے ان کی کافی بڑی ڈپلائمنٹ ہوئی ہے ریسکیو آپریشن کے لیے. وہ ایریل بھی ہمارا کچھ شانگلہ میں جو ایسی جگہ تھے جہاں پر فوڈ وغیرہ نہیں پہنچ سکتا تھا تو تھرو ہیلی انہوں نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی ہمیں وہاں پر جو ہے نا وہاں پر لوگوں کو وہ پرووائڈ کیے. امجد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ایک ڈیبیٹ اس وقت اسی حوالے سے بھی جاری ہے. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ہم بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، ہم دینے والے ہیں، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی حکومت، وفاقی حکومت آ گیا ہے، مدد کرے، اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم جو ہمارے حصے کے پیسے وفاق کی طرف ڈیو ہیں کم از کم وہ تو ادا کر دیں تاکہ ہم مدد کر سکیں متاثرین کی. تو ایکچولی صوبے کو وفاق کی مدد چاہیے یا نہیں چاہیے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ اور چیزوں پر بھی. کیا جو سچے دل سے معافی ہے اس کو وہ عام معافی میں تبدیل ہو سکتی ہے یا اس کے نتیجے میں ایک سیاست کا راستہ چل نکلے گا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. سر, اس وقت ملک مجموعی طور پر سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہے, بالخصوص خیبر پختونخوا. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہیں اگرچہ, لیکن خیبر پختونخوا سے بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں, اور ظاہر ہے اس وقت تمام توجہ جو ہے وہ ریلیف کے کاموں پر ہے, بحالی کے کاموں پر ہے, ریسکیو اور تمام چیزیں. لیکن ایک ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صوبے کو وفاق کی مدد چاہیے یا نہیں چاہیے. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, میں مانگنے والا نہیں ہوں. سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب. وفاقی حکومت کہے گی جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض نہیں, فرض ان کا اپنا ہے, ادا کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں. یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں, اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں, آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں. اور یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ میں برمراہ یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, کوئی فرض اپنا ادا کرتا ہے تو کرے, میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں, شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں, مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. جبکہ اسد کیسر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے پیسے وفاق کے پاس ہیں اسے دینے چاہیے, اس وقت صوبے کو ضرورت ہے. سنیے ذرا اسد کیسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے جو یہ مختلف کلاؤڈ برسٹ ہے اس کو ایڈوانس انفارمیشن کے لیے پیسے بھی دیے ہیں, اس کا ٹینڈر پروسیس ابھی 3 سال سے نہیں ہو پا رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت جو ہے نا کس طرح اتنی نیگلیجنس سے کام لے رہی ہے. میں اس وقت وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا اللہ سے ڈرے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس اور کچھ نہیں کر سکتی, کم از کم خیبر پختونخوا کے جو اپنے بقایا جات ہے وہ دے. شیخ صاحب, اس مشکل وقت میں صوبے کو وفاق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ جو میرے دونوں بھائی ہیں ہمارے چیف منسٹر اور اسد کیسر, یہ دونوں ہی ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایک چیف منسٹر جو کانفیڈنٹ ہے کہ جو صوبے کو جس طریقے سے اس نے چلایا ہے اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی خود مدد کر سکتا ہے, اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اور خصوصاً ہمارے جس قسم کے ریلیشنز ہیں نون کی حکومت کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے, اور خیبر پختونخوا کے غیور عوام ہیں وہ یہ مانگنے تامنے پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. تو وہ ہی از رائٹ وہ جو کہہ رہے ہیں. دوسری طرف اسد کیسر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ کیا پاکستان کا خیبر پختونخوا حصہ نہیں ہے حصہ, تو کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے خیبر پختونخوا کی طرف ہے؟ تو کیا فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ دے ول ہیو ٹو بیگ اور دے ول ہیو ٹو آسک؟ نو بڈی وڈ ڈو دیٹ. جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ آپ لوگوں نے خود پوری کرنی ہے, ترلے کوئی نہیں کرنے کسی نے آپ کے. خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا وہ فرنٹ لائن ہے جس نے دہشت گردی کے پیچھے اپنی ہزاروں جانیں گنوائی ہیں, اور وہ روکتے ہیں تو لوگ آپ تک نہیں پہنچتے ہیں. تو آپ اس قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 3 ٹرک NDMA کے بھجوائے, اور ادھر بھی آپ نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے وزیر نہ آئے ان کو نہ تقسیم کیا جائے. مطلب کوئی گل ہوں گی, یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ادھر بھی آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, 3 ٹرک نپٹا کے کیا کر لو گے یہاں ہمارا؟ تو اب میں کیا آپ کو کہوں, اس پہ اب سیاست نہیں کرنا چاہتے. بگ لاس ہے جی, اللہ معاف کرے. کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو فلیش فلڈز آئے ہیں 320+ سے زیادہ شہادتیں جو کنفرم ہو گئی ہیں ابھی تک, اور باقی جو مسنگ ہے وہ 180 سے اوپر ہے. 2000 سے زائد ورکر اس وقت انوالو ہیں. 28,000 ہمارا وہ ہے کہ شاید اس سے زیادہ گھر جو ہیں وہ لوگ ڈسپلیس ہوں گے. 7,500 سے زیادہ گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. ہر ضلع کا اپنا. بنیر سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ ہوا ہے, وہاں پہ شہادتیں بھی زیادہ ہوئی ہیں. سوابی میں بھی اور شانگلہ میں بھی. شانگلہ کی رپورٹ آج ہم نے شیئر بھی کی ہے. تو لگے ہوئے ہیں. حکومت خود بھی تحریک انصاف کی اس قابل ہے. عمران خان کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان لوگوں سے امدادیں گئے, مگر یہ ان کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے خیبر پختونخوا. دے شوڈ ڈو دیئر پارٹ. ٹھیک کہہ رہا ہے اسد کیسر بھی, اور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے علی امین گنڈا پور بھی. صحیح ہے. لیکن شیخ صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کو اگر بڑی پکچر اس کی دیکھی جائے تو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2022 میں 3 سال پہلے جب سیلاب آئے تھے جس میں KP میں, پنجاب میں, جنوبی پنجاب خاص طور پہ, اور اس کے علاوہ سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی. اس وقت PDM کی حکومت آ چکی تھی. شہباز شریف صاحب بیرون ملک گئے تھے اور اقوام متحدہ کے بھی نمائندگان یہاں پر آئے تھے, سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے. اور یہاں اس وقت ایک ہی کانسیپٹ تھا کہ چونکہ دنیا اس کی ذمہ دار ہے کلائمیٹ چینج کی, تو پاکستان کو پھر ان تباہ کاریوں کا شیئر دیا جائے. تو یہ صوبہ جو ہے یہ صرف اپنی وجہ سے اس تباہ کاریوں کو نہیں بھگت رہا ہے, بلکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس پر پوری دنیا ظاہر ہے کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے, اور وفاق کا بھی اس میں ذمہ بنتا ہے. اس سے یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ
ہم اپنے خرچے سے اس کو پورا کر لیں گے، گویا کیا ان تباہ کاریوں کے ذمہ دار صوبے کی بڑی انتظامی ہے؟ نہیں میری بات آپ نہیں، اس کا آپ سر کانٹیکٹ سمجھنے کی کوشش کریں. چند لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اور ان کے وزراء نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں جس کے ریاکشن میں اس نے بیان دیا ہے کہ بھائی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی لٹرلی بیک کرنا ہے یا ہم نے آپ کے ترلے کرنے ہیں. پاکستان سب کا ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. کل آپ کو بہت سے مسائل ہوں گے، اگر آج آپ اگنور کریں گے خیبر پختونخوا کو اس مصیبت میں، تو کل آپ کے لیے بہت بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. جو اپنا کردار ہے وہ ادا کریں، اگر نہیں بھی ادا کرتے تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت اس قابل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکے. دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ، آئی تھنک دیٹس فیئر انف. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہاں اس میں انٹرنیشنل ڈونرز بھی اب آئیں گے، بہت سے کل سے بہت سے انٹرنیشنل ادارے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیلپ، وہ آئیں گے. چیف منسٹر جو ہیں تحریک انصاف کے وہ کریں گے، ایک کانفرنس شاید کرنے جا رہے ہیں چند دنوں میں، اور وہ لوگ آئیں گے. انہوں نے خود آفر کی ہے کئی اداروں نے، تو وہ ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، دنیا کرتی ہے جی جہاں وہ دیکھتی ہے. صرف ہمارے والے کہتے ہیں ساڑھے ترلے کرو، ساڑھے کو منگو. انٹرنیشنل دنیا تو بغیر مانگے بغیر کہے تیار بیٹھے ہیں کہ جی ہم تو وہ کریں گے. اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ. آپ بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی بحث میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاس آف لائف ہے، لاس آف لائیولیہڈ ہے. آگے سردیاں آئیں گی، لوگوں کے پورے گاؤں جو ہے وہ بہ گئے ہیں. جس قسم کا کلاؤڈ برسٹ اور جس قسم کی ویدر کی جو وارننگز آ رہی ہیں اگلے چند دنوں کے اندر اور بارشیں متوقع ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی، بہتر انشاءاللہ. شیخ صاحب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے آپ بھی یہ باتیں. دوسری بات ہے مصالحت کی بات ہوئی. مصالحت کے لیے کنڈوسیو انوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ انوائرمنٹ ہے کہ آپ خان صاحب سے ان کی فیملی کو، ان کے وکلا کو، ان کے بچوں کو، ان کی پارٹی کو نہیں ملنے دیتے ہیں. یہ جس بندے پہ 100 سے اوپر کیس ہوں اور اس کی وکلا کو آپ اندر نہیں جانے دیتے ہیں، سر تو نہیں کوئی انوائرمنٹ ہوگی نا. سو جب بھی کوئی پرامن احتجاج کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ اب کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی صحافی اٹھ کے شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ جناب جو ہے وہ مصالحت مفاہمت یہ تھے وہ. سر تسی مطلب ہے کہ چیزوں کو دوسری طرف آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں یا خان صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں، معافی آپ کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں. سر معافی کے لیے کوئی گناہ ثابت ہونا بھی تو ضروری ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے سر، اور یہ پہلے دن سے ہے. یعنی 9 مئی کے فوراً بعد سے عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں. وہ کہتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. موقف ہے سر، پارٹی کا بھی یہی موقف ہے نا جی، پارٹی کا بھی. میرا سوال اب یہ ہے نا شیخ صاحب کہ یہ تو آپ کا 2-2.5 سال سے موقف ہے، اب اس موقف کے ساتھ آگے تو نہیں بڑھ پا رہی نا آپ کی پارٹی، پھر کچھ ڈیفرنٹ تو ٹرائی کرنا پڑے گا نا آپ کو. سر اس کا فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے نا. اس کا فیصلہ باہر کوئی کرے گا. کوئی اپروچ چینج کرنی ہے یا کوئی وہ چینج کرنی ہے تو باہر بیٹھ کے تو کوئی نہیں کرے گا نا. خان صاحب کو مگر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا کنونس کرنا پڑے پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے. کوئی ایسا ہم سنتے ہیں اخبارات میں بھی خبریں ذرائع سے چھپتی ہیں کہ خان صاحب کو ایک گروپ ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے جا کے کہ خان صاحب ذرا اس پہ بھی سوچیں. چلو جس دن پھر وہ گروپ ملیا میں اور انہیں سمجھا لیا، میں نے پھر دسنا تسی. دیکھیں وہ ضرور ملے، وہ سمجھانے کی کوشش کریں. پولیٹیکل پارٹی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہر طرح کی آوازیں اور ہر طرح کی رائے ان پارٹیوں میں ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی مفاہمت کے خلاف نہیں، کبھی بھی نیگوشیشنز کے خلاف نہیں تھی. دیکھیں ہمارا پرنسپل سٹینڈ تھا پی پی ایم ایل این جو ہے یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. بٹ جب 26 کا قتال وزیر اعظم کے آرٹیکل 245 لگنے کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نفرتیں اداروں اور اس ملک کے بچوں اور عوام میں بڑھ رہی ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے. ریاست کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. بچوں کے پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ لوگ نیگوشیشنز کمیٹی بنائی. سر اسی پرپوز کیتا سی نا، یاد کرو تسی. اس کے جواب میں حکومت کی کمیٹی بنی. ٹھیک ہے سر، ایک نشست، دوسری، تیسری، دیکھ لو کی ہویا ہوتا. 3 نشستوں میں جدو سانو ڈریگ کیتا، نشستوں کے درمیان ملاقات تک نہیں خان سے کروا رہے تھے، یاد کریں آپ. اور الٹیمیٹلی پھر ترجمان صاحب زیادہ حامد رضا کے مدرسے دے گھر ریڈ کر چھڑیا تھے. اس طرح تو سر نہیں گل چلتی نا. وہ ایکشن جڑے نے یا جو آپ کی حکومتوں کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ ماحول میں نظر آتی ہیں، گفتگو میں نہیں، وہ ماحول میں نظر آتی ہیں. تو نظر آئے تو وہ ہو جائے گا. باقی وہ خان صاحب اندر ہے، ناحق قید کاٹ رہے ہیں. بات کرنی ہے تو اندر جا کے خان صاحب سے بات کریں. شیخ صاحب جو اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے 2-2.5 سال سے سیاسی طور پر ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز کی سیٹیں بھی جا رہی ہیں، سینیٹرز بھی جا رہے ہیں، ایم پی ایز بھی جا رہے ہیں.
خان صاحب کی رہائی کے بھی امکانات دکھائی نہیں دے رہے، وہ بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے امکانات معدوم ہوئے ہیں. پھر جو اسیران ہیں وہ اسیران اپنے طور پر جیلیں کاٹ رہے ہیں. تو پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کو کچھ فلیور تو نہیں کر رہی نظر. نہیں سر، نہیں دیکھیں نا، یہ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ریالٹی سے قریب ہی ہوگا. مگر کیا تھوڑی والی میں ساری تصویریں دیکھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ہوں کتاب بند کریے تو گھر چلیے، ایسے ہوتا ہے. یہ میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی اسٹریٹجی تو نہیں ہم دیے بیٹھے کہ اتنے سال اتنے مہینے کی اسٹریٹجی دیں گے تو نہیں. لیکن سر اس میں ایک راستہ میں ختم کر لیتا ہوں صرف اس میں سر یہ آپ کی ایک جدوجہد ہے، یہ ایک فسطائی اور جبر کرنے والی سرکار کے خلاف ایک تحریک ہے جس نے 26ویں ترمیم کے تحت ججز اپنی مرضی کے لگا لیے ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ان کی پروموشن جو ہے وہ منظور کروا لی ہے، جنہوں نے پولیس اپنی ہے، جن کے ادارے اپنے ہیں، اور اس کے خلاف، اور وہ اس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جس کا مینڈیٹ چوری ہوا، تو وہ جب جاتے ہیں اسٹرگل میں تو وہاں پہ یہ قربانیاں، یہ نقصانات ہوتے ہیں. کیڑی تحریک ہے دنیا کی جڑی کسی نقصان تو بغیر اگے چلیے؟ یہ کبھی ہوا ہے بھائی آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گپ شپ مارے تو اس کے بعد آپ کی تحریک پوری ہو جائے گی؟ اور اس طرح نہیں ہوتا. تحریکوں میں نقصان ہوتے ہیں، پسمائیاں ہوتی ہیں، فتوحات ہوتی ہیں، 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے، یہ چلتا رہے گا کام اس طرح. اس میں اسٹریٹجی کی غلطی تو کوئی نہیں ہوتی نا سر. نہیں، لیکن اس میں شیخ صاحب جو جس صورتحال کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کرنا پڑ رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اس سے ایسی صورتحال یا اس سے کچھ کم صورتحال کا سامنا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بھی ماضی میں کرنا پڑا، لیکن انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی اس کے نتیجے میں چلیں بعض اوقات جلا وطنی اختیار کی، بعض دفعہ خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے نتیجے میں بار بار وہ پھر دوبارہ سے اقتدار میں بھی آئے اور اپنا سیاسی کردار ادا بھی کیا. جیسا بھی کیا، وہ صحیح کیا یا غلط کیا علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ان کو اقتدار ادا کرنے کا موقع ملا. کیا آپ کے خیال میں وہ راستہ صحیح اور غلط والی علیحدہ صحیح اور غلط والی علیحدہ بحث نہیں ہے سر، یہ اسی کا حصہ ہے. عزت سے سیاست کرنی ہے، اپنا کردار حق والا ادا کرنا ہے، اور وہی پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے. پرنسپل سٹینڈ کے اوپر آ کے آپ انڈیو کمپرومائزز نہیں کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. ایک گناہ جو ہم نے کیا نہیں ہے، آپ کی تو گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں تسی کیتا ہے یا نہیں کیتا، تسی ہاتھ جوڑو معافی مانگو. ایک نقطہ نظر ہے نا، یہ میں آپ کو کوئی کنونس نہیں کر رہا، یہ ایک نقطہ نظر ہے. میں چاہ رہا ہوں اس نقطہ نظر کے جواب میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ سر پاکستان تحریک انصاف اس نقطہ نظر نال نہیں اگری کرتی نا سر. جیڑا گناہ اسی کیتا نہیں ہوتی مافی کیویں مانگ لیے؟ جو کوئی کیتا ہوئے گا تو ضرور مانگا گے، تو ہاتھ جوڑ کے مانگا گے اگر کوئی کسی کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے. مگر ثابت بھی تو کر دیو نا سر، مہربانی کرو. اور یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اصول کی بنیاد پر ہے یا ضد کی بنیاد پر ہے خان صاحب کا؟ نہیں ضد نہیں سر، اصولی آدمی پھر اصول کے اوپر جب ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو ضد بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈٹ کے کھڑا ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. دس از ہاؤ یو سی اٹ. چلیے سر 2-3 چیزیں میں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سرکاری منصوبوں کا 10% مسلح گروہوں میں چلا جاتا ہے جو خیبر پختونخوا کے ہیں. سنیے ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے قبائلی علاقہ جات ہیں وہ تو مسلح گروہوں کے گرفت میں ہیں. کاروباری لوگ کاروبار نہیں کر سکتے، اگر کنسٹرکٹر ہیں وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، ان کو بھتے دینے پڑتے ہیں، اور سرکاری طور پر منظور شدہ فنڈز جن منصوبوں کے لیے مختص ہوتے ہیں اس کا 10% باقاعدہ طور پر ان مسلح گروہوں کے حوالے کیا جاتا ہے. جس سی پیک کا آپ ذکر کر رہے تھے اس پہ باقاعدہ گھنٹوں قبضہ رہتا ہے، گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں، شناختی کارڈ لیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سرکاری اہلکار ہوں تو ان کو اتارا جاتا ہے، اور جب ٹریفک بند ہو جائیں تو پھر کھلے انداز میں رقص کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ رقم ہمارے ہاتھ میں ہے. شیخ صاحب 10% وہ کہہ رہے ہیں سرکاری منصوبوں کا مسلح گروہوں کو چلا جاتا ہے، یہ الزام ہے ان کا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں مولانا صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا ہوں، میں بالکل ان سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی MMA کی حکومت رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس وقت کتنے % جاتا تھا، اس کے بعد بھی رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، یہ حصے میں رہے ہیں. اس وقت یہ کتنا دیتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا تو کوئی MP MNA جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا کسی کو، کوئی بتا نہیں دیتا، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی دیتا ہے تو یہ آئیڈینٹیفائی کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ مسلح گروہ کی بات کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کریں نا، ان کا نام لیں. آپ بھی تو اسی صوبے میں رہتے ہیں، وہیں آتے جاتے ہیں، آپ کو تو سرکار تنگ نہیں کرتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے دے کے اپنی زندگی بچا کے رہ رہے ہیں وہاں پہ، آپ کتنا بتا دے رہے ہیں.
مطلب آپ بات بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں بغیر نام لیے، تو کیا وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے ہوں گے؟ تو اگر آپ جواب میں لیچ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی بھتہ دے کے رہ رہے ہیں، یا آپ نہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بھتہ دے کے ہی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو کیا آپ بھی دیتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے، وہ کو لینا ہے وہ نہیں لینا، اس طرح کا کوئی کام ہے۔ اس سے ملتی جلتی بات کچھ دن پہلے وزیر داخلہ نے بھی کی تھی سر، اور نام نہیں لیا تھا انہوں نے اگرچہ چیف منسٹر کا، لیکن جانتے ہیں آپ بھی کیا اشارہ ان کا کس کی طرف تھا؟ سر نہیں، میں بالکل نہیں جانتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس یہ اتنی بڑی اہم عہدے موجود ہوتے ہیں ان کو نام لینے چاہیے۔ وائی ڈر کس بات کا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں کسی سے، ہر بندے تو نہیں کھڑے نہیں تھے، ڈردے کیڑی گل تو نہیں نہ لینا۔ اب نو امان کی صورتحال بہرحال مخدوش اور تشویشناک تو ہے سر، خیبر پختونخوا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ جا نہیں سکتے، پھر باجوڑ کی صورتحال، پھر آپ خیبر پختونخوا اس بیک یارڈ کے اندر جو ہے نا جی، اس کے افغانستان ہے، دنیا بھر کی مختلف اسٹیبلشمنٹس وہاں پہ کام کرتی ہیں، پورے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ویوز آتی ہیں اس کو روکتی ہے خیبر پختونخوا کی باؤنڈری جو ہے، ان کی پولیس، یہاں پہ فوج، یہاں کے سیکورٹی ادارے، یہ سب عوام سب سے بڑھ کے وہ ان کو روکتی ہے یہاں پہ، تب جا کے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں جا کے امن ہوتا ہے کسی حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر یہ فائٹ تو چلتی آ رہی ہے، اور ابھی کی نہیں چلتی آ رہی۔ ایم ایم اے کی جب حکومت تھی تب کیا ہوتا تھا یہاں، یاد کریں، اے این پی کی جب گورنمنٹ تھی تب کیا ہوتا تھا؟ تو لڑائی ہے، قربانیاں دے رہے ہیں لوگ خیبر پختونخوا کے، ان کو آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ان بیچاروں کی ایفرٹس کو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تسی اتنے پرسنٹ دیں دے 3% دیں دے، دیٹس ناٹ فیئر۔ صحیح ہے۔ اے این پی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، پی ٹی اے کیوں نہیں گئی اس میں؟ سر اے این پی کی جو کانفرنس ہے وہ دیکھیں نا، اے این پی کون کر رہا ہے، اے این پی کا کون اس وقت جو کرتا دھرتا ہے۔ آخری سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی کیوں نہیں جاتے، آپ کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے؟ سر میرے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں نان اویلیبل، میں اومنی بیلز لے کے بھی اسلام آباد ججوں کے سامنے میرے وکیل پیش ہوئے ہیں کہ ہمارے وارنٹ آپ کینسل کریں، تو انہوں نے انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں نے میری اس اومنی کے اوپر یہ وہ نہیں جمع کرا رہے ہیں، وہ جو ہوتی ہے کہ لسٹ آف کیسز، تاکہ میں باقی میں بھی ضمانت کرا کے جاؤں، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سک رہا۔ کبھی میں پنجاب میں کہیں ہوتا ہوں، کبھی میں کے پی میں ہوتا ہوں، کبھی میں سندھ میں ہوتا ہوں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں لیو آف ایبسنس بڑا ریگولر جمع کراتا رہا ہوں، اور وہ میں نے لیٹر اسپیکر صاحب کو لکھ بھی دیا تھا، ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ آپ کا سیکریٹریٹ اس کو پروسیس نہیں کر سکا ہے۔ اب اگر منہ بند کرانا چاہتے ہیں تو کئی آدھے منہ بند کرا رہے ہیں، کسی کو دہشت گردی کے جھوٹے کیسوں میں سزا دے کے نکال رہے ہیں۔ یہ بھی تاریخ میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی ایم این اے کو نان اٹینڈنس پہ، تو وہ جو ایجنڈا تھا وہ پھر ہماری پارٹی کا وفد جا کے ان کو ملا کہ یہ تو دس از ناٹ فیئر، یہ تو آپ مطلب باقی چیزیں تو آپ مؤخر ہو گیا۔ بالکل صحیح ہے، چلیے وہ انہوں نے ڈیفر کیا، ڈیفر کر دیا، بالکل صحیح ہے۔ بہت شکریہ شیخ وقاص حکم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کچھ چیزیں ذرا ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر ایک ٹویٹ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ فیصل ووڈا صاحب کی ٹویٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی گھناؤنی سازش کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان نے ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے، جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، اس شعر میں شاعر کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ سمجھیں اور جس بنیاد پر آپ نے سوال کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ڈائریکٹ مارشل لاز رہے، اگر پاکستان کی ترقی ممکن ہو سکتی، بڑے کوئی گرینڈ ڈیزائنز کامیاب ہونا ہوتے تو اس سے بہت پہلے ہو چکے ہوتے، اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر وہ کسی بھی عہدے پر آئے، چاہے وہ سیاستدان ہو، اگر وہ وزیر اعظم بنے، چیف جسٹسز ہیں، سب یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے، حالانکہ اس تاریخ کے سمندر میں شاید ایک قطرے سے زیادہ ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو بہر طور
اس ملک کے جو مسائل ہیں، ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کی بنیاد اور اس کے اندر سب سے بڑی ڈسٹورشنز اس وجہ سے کریٹ ہوتی ہیں کہ جب بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر لیے جاتے ہیں اور عوام پر تھوپ دیے جاتے ہیں. فیصلوں میں عوام کی مشاورت شامل ہونی چاہیے، ان کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک دو حکومتیں ٹھیک ہے کو بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گی، لیکن یہ حق حکمرانی عوامی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ ایشوز کی بنیاد پر اگر کوئی ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتا تو پھر اپنے ووٹ کے ذریعے اس کو فارغ کرتے ہیں. تو اس طرح کی میرا بھائی ہے فیصل، بہت پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کئی پروگرامز میں، ان کے ساتھ میرا اس بات کے اوپر کافی ہمارے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز جو ہیں نوک جھونک بھی ہوتی رہی ہے. تو اتنا سیریسلی میں اپنے دوست اور اپنے بھائی کی نہیں، لیکن مصطفیٰ صاحب اس میں پھر بھی جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس سے تو تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ایک پیج متاثر ہے، لیکن جو ابھی سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہم سب نے پڑھا ہے جس میں وہ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے احوال بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق تو شہباز شریف صاحب کی 18 گھنٹے کی پرفارمنس کو بہت سراہا جا رہا ہے اور وہ بہت اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو پھر تو یہ دونوں باتیں مختلف ہو گئیں. سہیل وڑائی صاحب ہمارے محترم ہیں جی، بزرگ ہے، میرا ان سے ایک نیاز مندی کا رشتہ ہے. ان کا ایک کالم شاید 4-5 ہفتے پہلے انہوں نے لکھا اور اسی کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی خطرہ حکومت کو نہیں ہے، لیکن یہ جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اور ایک بات ہمیں یہ جو ہماری ہائیبرڈ ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوئی ہے ان the last 10 years، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بوجھ اٹھایا نہیں کرتی، چاہے وہ ایک بہت ہی پاپولر لیڈر کا کیوں نہ ہو. جو پروگریس ہے وہ تو ابھی تک کسی چیز میں ٹھیک ہے آپ مائکرو لیول کی گفتگو کر لیں، لیکن مائکرو لیول پہ تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ اور مشکل ہو گئی ہیں. گھروں کا خرچہ چلنا مشکل ہے، بچوں کی سکول کی فیسیں دینا مشکل ہے، زراعت کا آپ کا برا حال ہو چکا ہے، بیٹھ چکی ہے زراعت، 5 بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن کا شکار ہے. I can go on and on کہ یہ ساری فگرز کی باتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اب یہ جو بوجھ ہے جس کے اندر کرپشن کا بھی بوجھ ہو، نان پرفارمنس کا بھی بوجھ ہو، تو یہ بوجھ 1 پیج کو زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیتا. تو مجھے تو کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، اور میں فرینکلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی بہت آگے جا چکا ہے. جو ہمارے ڈیموگرافک چینجز ہے، ایک تیزی سے اربنائز ہونے والا ملک ہے، 64% آبادی اس ملک کی 30 سال سے کم لوگوں کی ہے، اور یہ جو جماعتیں حکومت میں ہیں سب کو پتہ ہے کہ کیسے بٹھائی گئی ہیں، اور ان جماعتوں کی کوئی میجورٹی آف پاکستان کے اندر، اور اسپیشلی 30 سال سے کم طبقے کے اندر تو کوئی پذیرائی نہیں. صحیح ہے. لیکن مصطفیٰ صاحب یہ جو آپ سارے مسائل بیان کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، اور سیاسی استحکام آنے کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا ایک جگہ جمع ہو کر ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک فارمولہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے، پھر سیاسی مصالحت ہو سکتی ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے. آپ کو یہی فارمولہ نظر آتا ہے اور اس بات کا امکان بھی ہے؟ دیکھیں، امکان اور ممکنات تو یہ بنانی پڑتی ہیں. ہم سیاستدان، ہم سے کم غلطیاں ہوئی ہیں اس ملک میں. عموماً ہمارے ہاں ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم سیاستدان خود گفتگو کو اس جانب شفٹ کر کے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے. تو ہم سیاستدانوں نے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کے لیے جو ہماری پچ ہے، خود ہم پپٹس بنتے ہیں، پونز بنتے ہیں، اور تو اب سب جو فریقین ہیں اس سارے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچانے والے، اس کے اندر جو ججز ہیں، سیاستدان ہیں، سب کا ایکول بیوروکریسی کا کردار ہے، میڈیا کا بھی کسی حد تک کردار ہے. تو ہمیں سب کو اپنے اپنے رولز کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا، سول سرچنگ کرنی پڑے گی. 25 کروڑ لوگوں کی کشتی ہے، اگر اس کو کہیں کسی اچھی ڈائریکشن میں لے کر جانا ہے تو تصحیح کا عمل بغیر غلطیوں کے ادراک کے تو نہیں ہو سکتا، ہم سب کو کرنی پڑے گی. مصطفیٰ صاحب، 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے وفاق کمزور ہو رہا ہے، معاشی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہے، اور اس کے پاس بچتا بھی کچھ نہیں ہے. کیا یہ تصور ٹھیک ہے کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ملک کو آگے نہیں چلایا جا سکتا؟ یہ تصور میرے خیال سے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھیں، وفاق اپنی ناکامیوں کا بوجھ صوبوں کے اوپر نہیں ڈال سکتا. اگر آپ اس بجٹ ڈاکیومنٹ کو بھی اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں پر وفاق یہ رونا روتا ہے کہ جناب بہت ہی مشکل حالات ہیں، صوبوں کو پیسے دینے کے لیے
ہمارے پاس گنجائش موجود نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، ارکان اسمبلی کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. تو 18ویں ترمیم کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی ڈیولوشن جب ہو گئی تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کم ہو، ان کا سیلری بل بھی کم ہو. لیکن یہاں پر تو سیلری بل بھی بڑھ گیا، ڈیولوشن ہوئی نہیں. آپ نے اور طریقوں سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکلی سینسیٹیو گفتگو ہے، اور یہ جہاں پر آپ کے بہت زیادہ اور پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہوں، وہاں پر اس طرح کی گفتگو چھیڑنے کا یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. آپ پرفارمنس انڈیکیٹرز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبوں کے اندر بہتر نہیں ہے، جو پیسہ انہیں جا رہا ہے صوبے اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال بھی نہیں کر پا رہے. پروونشل جو ٹیکسیشن ہے اس کے اوپر ان کی اس کو بڑھانے کی کوئی توجہ نہیں ہے، سارا پیسہ کہ وفاق سے ملے اور بس ہم خرچ کر دیں. اور پھر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوکل گورنمنٹس اور آگے چیف منسٹرز نے وہ پاورز ڈیوالو ہونے ہی نہیں دی. چیف منسٹرز جو ہے وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. تو اصل تو آئیڈیا ڈیولوشن کا یہ تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹ کی سطح تک، ڈسٹرکٹس تک یہ ڈیولوشن ہوگی. تو پرابلمز ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک مناسب ٹائم ہے اس کانورسیشن کو چھیڑنے کا، نمبر 1. اور نمبر 2، جب وفاق خود سیریسنس دکھائے کہ جس میں اپنی جو شاہانہ اخراجات ہیں، جو ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے، اس کو جب تک کم نہیں کرتا، پرائیویٹائزیشن نہیں کرتا، مجھے بتائیے کیا تو کہہ کہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے کاٹے گئے پیسے 1000 ارب روپیہ یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں چلا جائے. یعنی آئی مین کوئی تک ہے کہ جو ملک جہاں پر آپ کو لینے کے دینے پڑے ہوئے کہ وہاں پر آپ سالانہ 1000 ارب روپیہ آپ یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ضائع کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. پھر کیا تک اس چیز کی ہے کہ 3000 ارب کی آپ نے اسی بجٹ کے اندر ٹیکس ایگزمپشنز دیں. جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے صوبوں سے پاورز لینے والا. ٹھیک ہے، پاورز لینے والا بالکل صحیح ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سر ایک اور بحث بھی چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نئے انتظامی یونٹ بننے چاہیے. مطلب صوبوں میں تقسیم کر کے نئے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. ظاہر ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کو یہ سوٹ نہیں کرتا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر یہ سوٹ نہیں کرتا، اور پیپلز پارٹی تو اس کو سندھ کی تقسیم سے تعبیر کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ انتظامی یونٹ کا مطلب سندھ کی تقسیم نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ تصور تو ٹھیک ہے نا کہ نئے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے، کیونکہ بہرحال ڈی جی خان میں رہنے والا ایک شخص لاہور سے جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے اور 12 گھنٹے کا سفر کرتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کہاں چترال ہے اور کہاں پر پشاور ہے. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے جو بات آپ کو پہلے کی خاص صاحب کہ میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی میجر ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز ہے، اور جب آپ اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کریں تو کم از کم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک اخلاقی حیثیت ہونی چاہیے، لیجٹمیسی ہونی چاہیے. ان اسمبلیوں کی کیا لیجٹمیسی ہے؟ اور اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو میجرز جب آپ کریں گے، غیر نمائندہ لوگ جب کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو یہ بہت ایکسپلوسیو کانورسیشن ہے. نیشنلسٹ پارٹیز موجود ہیں اس ملک میں، پروونشل پارٹیز موجود ہیں جن کی سیاست چلتی ہی ان چیزوں کے اوپر ہے. تو انہوں نے تو اس 6 نہروں والے معاملے پر کیا ہوا؟ کیا آپ آگے بڑھ سکے؟ آخر آپ کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑے. تو یہ اتنی ایکسپلوسیو صورتحال ہے کہ جس کے اوپر یہ کانورسیشن چھیڑنے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ یا ان اسمبلیوں کے پاس یہ کمپٹنس بھی ہے. انڈیا میں مزید صوبے بنے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ پنجاب اب جس طرح 12 کروڑ کا صوبہ ہے، یہ اتنے بڑے تو ملک ہوتے ہیں. تو آپ کو ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سو آپ کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ، حقیقی عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو یہ ڈسکشن انیشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.